میرے محترم سامعین اور دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم سیرت طیبہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ سیرت طیبہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ زندگی، اور ہم سیرت طیبہ کے حوالے سے جو بات کر رہے تھے، ہم پہنچے تھے سن 10 نبوی میں۔ سن 10 نبوی کے اندر ایک بہت بڑا غم تھا، وہ ختم ہو گیا۔ ایک بہت بڑی پریشانی ختم ہو گئی۔ وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے کارنامے اور آپ کے دعوت کا میدان وسیع ہوتا گیا، مشرکین مکہ کے تمام طریقے جو اسلام کو دعوت کو روکنے کے جتنے بھی طریقے تھے، جب وہ ناکام ہو گئے تو انہوں نے پھر معاشرتی بائیکاٹ کر دیا۔ تو سن 10 نبوی کے اندر یہ جو معاشرتی بائیکاٹ تھا، یہ جو معاہدہ تھا، یہ ختم ہو گیا۔ لیکن اسی سن 10 نبوی کے اندر دو اور بہت بڑے واقعات پیش آئے۔ وہ دو واقعات یہ تھے کہ اسباب کی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے سبب تھے جو ان مشرکین مکہ سے آپ کی دفاع کرتے تھے۔ ایک آپ کے چچا ابو طالب تھے اور دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں وہ وفات پا گئے، اور پھر اس کے کچھ دن بعد اور بعض کے قول کے مطابق کچھ مہینوں بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ تلقیح فہوم اہل الاثر، اس میں یہ لکھا ہے کہ 2-3 مہینے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اور الفصول فی اختصار سیرت الرسول، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ 3 دن کے بعد حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ یعنی اسباب کی دنیا میں جو آپ کے دو بڑے سبب تھے، ایک ابو طالب، دوسرے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا انتقال ہوا۔ تو ان کے وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے اور پریشان ہوئے۔ اس لیے جو سن 10 نبوی ہے، اسے عام الحزن بھی کہتے ہیں۔ اس سن کو عام الحزن بھی کہتے ہیں، یعنی غم کا سال، پریشانی کا سال۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وفات کے بعد حضرت عثمان ابن مظعون، ان کی جو بیوی ہے خولہ بنت حکیم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ آپ بہت پریشان نظر آ رہے ہیں۔ 2 نکاح ہیں، ایک باکرہ ہے، دوسری سیبہ ہے۔ آپ چاہیں تو ان 2 میں سے جس کے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو آپ بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ باکرہ کون ہے اور سیبہ کون ہے؟ تو خولہ بنت حکیم کہنے لگی کہ باکرہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور جو سیبہ ہے وہ حضرت سودہ بنت زمعہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کو نکاح کا پیغام پہنچاؤ۔ چونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی تربیت کے لیے کوئی نہیں تھا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سودہ کے پاس نکاح کا پیغام پہنچاؤ تاکہ ان بچوں کی تربیت بھی ہو۔ اور ساتھ میں حضرت عائشہ، جب دونوں کے ہاں نکاح کا پیغام پہنچایا گیا تو دونوں نے قبول کر لیا۔ تو اس طریقے پر سن 10 نبوی میں شوال کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت سودا سے نکاح فرمایا اور اس کے بعد حضرت عائشہ سے بھی نکاح کیا، اگرچہ رخصتی ہجرت کے بعد ہو گئی، اس کا بیان انشاءاللہ تعالی آگے آئے گا، جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ کی رخصتی ہوئی۔ تو سن 10 نبوی شوال کے مہینے میں آپ نے حضرت سودا کے ساتھ نکاح کیا، اور اس نکاح کا جو خطبہ ہے وہ سودا کے والد زمعہ نے پڑھایا۔ تو اس طریقے پر 400 درہم مہر مقرر ہوئی۔ جب یہ نکاح ہوا تو اس نکاح کے ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غم تھا، پریشانی تھا، وہ ہلکا ہو گیا۔ تو یہ سن 10 نبوی کے اندر یہ دو واقعات ہوئے، اس وجہ سے سن 10 نبوی کو عام الحزن کہا جاتا ہے، اور اسی سن 10 نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے نکاح کیا۔ مزید اس سن میں کیا واقعات ہوئے انشاءاللہ تعالی آگے مجلس میں اور مجالس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔